वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वफाकी हुकूमत ने सीनियर ब्यूरोक्रेट एडी ख्वाजा को पाकिस्तान स्टील मिल्स का नया चीफ और CEO तैनात करने का फैसला कर लिया है। एडी ख्वाजा को इस ओहदे पर 3 साल के लिए फाइज किया जा रहा है। एडी ख्वाजा इस वक्त एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं और अब वो इस इजाफी चार्ज के साथ स्टील मिल्स के CEO के तौर पर भी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक CEO पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जिसके बाद ये तकर्री अमल में लाई गई है। इस तैनाती से स्टील मिल्स की बहाली और इंतज़ामी उमूर में बेहतरी की तवक्को की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट्स और बेघर खानदानों को राशन फराहम करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। कामरान टिसोरी का कहना है कि DGSPCA को मुअत्तल किया गया है। चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। SBCA का सिस्टम तब्दील करें या कोई सियासी तकरार नहीं करनी, ये हम सब का शहर है। लोगों को घर से बाहर खड़े होके और उनको ये कहना कि अभी एग्जामिन होगी, ये बहुत ही गलत बात है। 24 घंटे यहाँ काम होना चाहिए। मैं गवर्नर हाउस में एक हेल्पलाइन 1366 का क़याम कर रहा हूँ कि जिन लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं वो भी हमारे साथ उस हेल्पलाइन पे राब्ते में रहे। जिनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है, मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। तो ये यहाँ आकर इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं उनके जख्मों। लियारी में बिल्डिंग गिरने का वाक़या, सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, ज़िम्मेदारों से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमिश्नर कराची हसन नकवी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन होंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने 5 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आयशा हमीद, डिप्टी डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आसिफ अली और दीगर अफसरान कमेटी का हिस्सा होंगे। लियारी में बिल्डिंग गिरने का वाकया, रेस्क्यू ऑपरेशन 50 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया। इमारत गिरने में 27 अफराद जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हुए। ऑपरेशन की क़यादत म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद ND खान ने की। ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए बिलावल भुट्टो के पर्सनल सेक्रेटरी बिलावल भुट्टो, जुनैद सलीम, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो, सदर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो, चेयरमैन लियारी नासिर करीम बलोच, रुकने सूबाई असम्बली लियारी, रुकने कौमी असम्बली और दीगर ने दौरा किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद ND खान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने इंतहाई मुश्किल हालात में एक अनथक मरबूत रद्द-ए-अमल की क़यादत की। बुरहान से निपटने और मुतासर अफराद को अहम मदद फराहम करने के लिए साबित कदमी का मुजाहरा किया। हम इस साने से मुतासरा अफराद और ख़ानदानों बरादरियों से मुखलिसाना ताज़ियत का इजहार करते हैं। हम इन ख़ानदानों के साथ खड़े रहेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों के अफराद को फ़ीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। टाउन इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इकदाम किए गए थे। ऑपरेशन में सिंध हुकूमत का इदारा रेस्क्यू 1122 ने भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अफसरान के हमरा शाहरा भट्टो का दौरा करके मुख्तलिफ इंटरसेक्शंस और रूट्स का मुआयना किया है और जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची की तरक्की शायद कुछ मखसूस अनासर को हज़म नहीं हो रही। गैर महफूज सफ़र और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को सिर्फ मायूसी और शिकस्त मिलेगी। झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को शायद इल्म नहीं कि यहाँ रोज़ाना 10 से 11 हज़ार गाड़ियाँ गुजरती हैं। शाहरा भट्टो की तामीर आला मयार और मजबूत स्ट्रक्चर के साथ की गई है। दिसंबर में रोड के मुकम्मल इफ्तिताह के बाद झूठ और मायूसी का बयानिया दफन हो जाएगा। ये एक इनकलाबी मंसूबा है जो न सिर्फ ईंधन की बचत करता है बल्कि
कायदाबाद से कयूमाबाद का सफ़र 10 मिनट में मुमकिन बनाता है। पाक बहरिया और डायरेक्टरेट ऑफ एक्साइज टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स साउथ जोन ने ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर के ताउन से गडानी के साहिली इलाके में इंसादी मुनशियात के ऑपरेशन के दौरान बड़ी मिकदार में शराब जब्त कर ली। जब्त शुदा शराब की मालियत 350 मिलियन रुपए बताई जाती है और ये खेप बैनुल-अक़वामी मकामात से समंदर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाई जा रही थी। जब्त शुदा शराब को कानूनी कार्रवाई के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एक्साइज टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स साउथ जोन के हवाले कर दिया गया है। एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन का कामयाब इनेकाद पाक बहरिया की समंदरी निगरानी, पेशावराना महारत और समंदर में अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के आज़म का मज़हर है। डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 ने उनकी सदारत हुआ है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, KMC पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 नेहा शाह ने कहा है कि ज़िला बस्ती में गैर कानूनी पार्किंग फौरी तौर पर ख़त्म की जाएँ। जो लोग गैर कानूनी पार्किंग में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 नेहा शाह ने तमाम अफसरान को हिदायत देते हुए ये कहा कि गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़कों और फुटपाथों को मुकम्मल क्लियर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती तहा सलीम की वाज़ेह हिदायत है कि किसी सूरत अवामी इमलाक पर कब्जा करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच की हिदायत पर UC वाइस चेयरमैन सईदुल्लाह और डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब की निगरानी में महकमा वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन लाठी और मलिक टाउन की टीमों ने हैवी मशीनरी और अफरा तफरी कुव्वत की मदद से गुज़श्ता रोज कज़ाफी टाउन और जफर टाउन बरसाती नाले की चौकिंग पॉइंट को क्लियर करके निकासी को बहाल कर दिया। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि महकमा मौसमियात की जानिब से हालिया बारिशों के स्पेल की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए मलिक टाउन के मुताल्लिका महकमे दीगर इदारों के हमरा मरकजी और ज़ेली नालों से कचरा और मिट्टी निकाल कर चौकिंग पॉइंट क्लियर करके निकासी की रवानी को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि बरसाती नाले नशेबी इलाके से न सिर्फ बारिशों के पानी की निकासी का जरिया बल्कि निकासी आप का भी मौसर और बेहतरीन निज़ाम फराहम करते हैं। आबादियों से गुजरने वाले नालों की तामीर तकरीबन 30-40 साल पुरानी है। नालों की सफाई को करवाने के बावजूद नाले कचरा डालने की वजह से भर जाते हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने बल्दियाती अमले की तैनातियों में बेहतरी, शफाफियत को यकीनी बनाने और सरकारी फ़राइज़ पर अमले की हाज़िरी को फ़ाल बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम मुलाजमीन की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए अहकाम जारी किए हैं। ये फ़ैसला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश के तहत किया गया, जिसमें KMC के तमाम इंसानी वसाइल अपडेट और दुरुस्त तस्दीक की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। इस मुहिम का मकसद महकमा जाती कारकर्दगी को बेहतर बनाना है, फर्जी मुलाजमीन का खात्मा और अमले को मौसर अंदाज में तमाम शोबों में तैनात करना है। इस सिलसिले में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए बल्दिया उस्मा कराची के कई महकमों में मुलाजमीन की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया है, जिनमें महकमा सिटी वार्डन, महकमा प्रिंटिंग प्रेस और मीडिया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट शामिल हैं। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के दौरान अमले की इसनाद, हाज़िरी और फ़ाल तैनाती चेक की जा रही है। डिप्टी मेयर कराची ने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची के मुलाजमीन की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का मकसद इदारे में शफाफियत को फ़रोग़ देना और आवाम के एतमाद को बहाल करना है, क्योंकि ये चीज़ें कराची के शहरियों को बेहतर बल्दियाती खदमात फ़राहम करने के लिए नहायत ज़रूरी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस अमल के दौरान किसी भी किस्म की बेकायदगी या बदउनवानी सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बल्दिया उज़्मा कराची शफाफियत, जवाबदेही और सर्विस के आला मयार पर अमल पैरा रहने के अज़म पर कायम है और इदारे को बेहतरी की जानिब गामज़न रखने के लिए इस तरह के इक़दामात जारी रहेंगे। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड अथॉरिटी ने किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए दूध की दुकानों से नमूने हासिल किए। नाक़िस सफाई पर मुख्तलिफ दूध की दुकानों पर जुर्माने भी आयद किए गए और इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी का कहना था कि जो दूध के नमूने हासिल किए गए हैं उनको कराची यूनिवर्सिटी की लैब में जमा
کروائے گئے ہیں۔ لیب کی رپورٹ آنے کے بعد ملاوٹ کی صورت میں ان دودھ فروشوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کھانے پینے کی غیر معیاری اشیاء بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق ہی کارروائی جاری رکھے گی۔ عوامی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام لوگ اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 جنوبی اسما بطول کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ٹریفک پولیس کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 جنوبی اسما بطول نے کہا کہ یہ اجلاس ضلع میں ٹریفک کی بھیڑ اور متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے۔ ٹریفک انتظام کی نگرانی کے لیے ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا۔ ٹریفک کنٹرول کرنے کے ضوابط کو نافذ کرنا ہوگا۔ غیر قانونی پارکنگ کو فوری طور پر ختم کرنے کی حکمت عملی بنائی جائے تاکہ ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا نہ ہو۔ ضلع جنوبی ہر اعتبار سے اہمیت کا حامل ضلع ہے۔ ٹریفک پولیس اور پولیس غیر قانونی پارکنگ چلانے والے ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کریں اور ان کے خلاف مقدمے کا اندراج کیا جائے۔ وزیر ترقیات و منصوبہ بندی اور توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بدین ڈی اے پی پر عمل درآمد کے ذریعے ضلع کو کمزور سے مضبوط اور ترقی پسند ضلع میں تبدیل کیا جائے گا، جو مقامی کمیونٹی کے روزگار، فوڈ سیکیورٹی اور پائیدار انفراسٹرکچر کو تحفظ فراہم کرے گا، جبکہ تمام سٹیک ہولڈرز کی شمولیت سے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے گا۔ اور اس منصوبے کی تکمیل کے بعد حکومت سندھ نے ہر ضلع کے لیے ایڈاپشن پلان تیار کر لیے ہیں اور اس میں اے ڈی پی سی اور ورلڈ بینک سمیت دیگر اداروں کے تعاون کا بھی خیر مقدم کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدین ڈسٹرکٹ ایڈاپشن پلان کے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران پی این ڈی سیکریٹریٹ کراچی میں کیا۔ اجلاس میں مختلف سرکاری محکموں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور ایڈیشن ڈیزاسٹر پری پیڈنس سینٹر کے تحت تیار کردہ اس منصوبے کو حتمی شکل دینے پر بھی غور کیا گیا، جسے ورلڈ بینک کے تعاون سے کیئر فار ساؤتھ ایشیا پروجیکٹ کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ وزیر ناصر حسین شاہ نے اے ڈی پی سی کی جامع محنت کو سراہتے ہوئے حکومت سندھ کی جانب سے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے سالانہ بجٹ سے ہٹ کر بھی مالی وسائل فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سندھ امپلائیز گرینڈ الائنس نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے پریس کلب کے باہر دوبارہ احتجاجی دھرنا دے دیا ہے۔ مظاہرین نے گریڈ 1 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 70% اضافے اور 50% ڈسپیرٹی ریٹکشن الاؤنس کی فراہمی سمیت دیگر مطالبات کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے احتجاج کے دوران مظاہرین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پولیس نے لاٹھی چارج، واٹر کینن اور شیلنگ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں روک دیا تھا، جس کے نتیجے میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے اور 20 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس دوران شہر کی مرکزی شاہراہوں پر شدید ٹریفک جام رہا تھا، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم فیز 4 کی تیسری خصوصی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود نے کی۔ اجلاس میں علاقائی سطح پر درخواستوں کی صورتحال اور کوٹے کی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں لیپ ٹاپ اسکیم کے تقریب کی میڈیا کیمپین کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ لیپ ٹاپ اسکیم کی میڈیا مہم کی قیادت وزارت اطلاعات کرے گی۔ 25 جولائی کو جناح کنونشن سینٹر میں مرکزی تقریب کا انعقاد ہوگا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا ویژن ہے کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا، نوجوانوں کی ٹیکنالوجی تک رسائی قومی ترقی کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لیپ ٹاپ اسکیم نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ چیئرمین صدر منصور احمد شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور امن کا دار و مدار بہتر نظام تعلیم اور طریقہ تدریس پر منحصر ہے۔
قوموں کی بقا تعلیم کی فروغ میں ہی مضمر ہے۔ ہماری اولین ترجیح ہے کہ صدر ٹاؤن کے سرکاری اسکولوں میں نظام تعلیم کا معیار مزید بہتری کی جانب لے جایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صدر ٹاؤن کے اسکول کے 7,000 بچوں میں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے مفت کتب کی تقسیم کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیو، ڈائریکٹر ایجوکیشن ایم رئیسی، ایڈیشنل ڈائریکٹر اسما ایاز بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے کہا کہ مفت کتب کی تقسیم کا مقصد طلبہ میں تعلیمی ترقی کی فروغ اور بچوں میں مطالعے کے رجحان کو بڑھانے کے لیے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ایک اہم اقدام ہے۔ ہمارا مقصد سرکاری اسکول کے بچوں کو معیاری تعلیم کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ اقدام طلبہ کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ منصور احمد شیخ نے مزید یہ کہا کہ تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیمی وسائل مہیا کریں تاکہ وہ روشن مستقبل کی طرف گامزن ہو سکے۔ میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیو نے کہا کہ صدر ٹاؤن کی انتظامیہ تعلیمی میدان میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے اور یہ کتب کی تقسیم اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی عادل عسکری نے موٹر سائیکل نمبر پلیٹس کے معاملے پر تحریک التوا سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی ہے۔ تحریک التوا میں کراچی میں موٹر سائیکل سواروں کو نئی نمبر پلیٹس مفت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عادل عسکری کے مطابق کراچی میں 40 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلیں سڑکوں پر ہوتی ہیں۔ نئی نمبر پلیٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں پر بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر شہری کو مفت نمبر پلیٹ فراہم کرے۔ کسی قسم کا قانونی سٹرکچر موجود نہیں ہے۔ سندھ حکومت کو شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی ہدایت پر میونسپل کمشنر کورنگی ٹاؤن غلام فرید نے کورنگی ٹاؤن کی مختلف شعبہ جات کا اچانک دورہ کیا اور افسران و ملازمین کی حاضری چیک کی۔ غیر حاضر افسران و ملازمین پر میونسپل کمشنر کورنگی ٹاؤن غلام فرید کا اظہار برہمی کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ افسران و ملازمین اپنا قبلہ درست کر لیں، غیر حاضر ملازم کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ کسی بھی قسم کی غفلت اور کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غیر حاضر اور دیر سے آنے والے افسران و ملازمین کے ساتھ کسی صورت نرمی نہیں برتی جائے گی اور غیر حاضر ملازمین کے ساتھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملازمین اپنی روش کو درست کریں اور عوامی خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں اور کسی صورت بھی عوامی معاملات میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے جبکہ پولیس نے مبینہ مقابلوں اور چھاپوں کے دوران 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ خاتون سے موبائل فون چھیننے اور شہری کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کرنے والا ملزم بھی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ شاہ لطیف کے علاقے منزل پمپ کے قریب نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 2 افراد عثمان اور احمد رضا زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی مزاحمت کے باعث پیش آیا۔ ادھر قائد آباد کے علاقے مظفر کالونی میں بھی لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر عدنان نامی نوجوان زخمی ہو گیا۔ سائٹ اے تھانے کی حدود میٹروول بلاک 4 میں راہگیر خاتون سے صبح سویرے موبائل فون چھین کر فرار ہونے والے 2 ملزمان میں سے ایک ملزم شاہزیب کو پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا جبکہ سچل پولیس نے 1 جولائی کو نبی اللہ عرف موسیٰ نامی شہری کو ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے فرار ہونے والے 2 ملزمان میں سے ایک ملزم راشد کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے واردات میں استعمال کیا گیا اسلحہ اور نقدی برآمد کر لی ہے۔ دوسری طرف ڈیفنس عزیز آباد اور نارتھ ناظم آباد پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران 2 زخمیوں سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ 100 انڈیکس 1,34,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر گیا۔ دورانی ٹریڈنگ 700 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1,34,165 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اسٹیل ملز کا کام تمام کرنے کے بعد چوروں نے رہائشی کالونی کا رخ کر لیا ہے۔ اسٹیل ملز کالونی میں خالی گھروں اور اسپتال سے
تاریں، کھڑکی، دروازے اور لوہا لنگر چوری کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹیل مل کا کام تمام کرنے کے بعد چوروں نے رہائشی کالونی کا رخ کر لیا ہے۔ اسٹیل ملز کالونی میں خالی گھروں اور اسپتالوں سے تاریں، کھڑکی، دروازے اور لوہا چوری کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں شہریار شوکت سے۔ شہریار بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس سے متعلق آپ کے پاس؟ جی بالکل، جیسے کہ اسٹیل مل کے اندر تو جو چوریاں ہو رہی تھی اس سے تو سبھی واقف تھے، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب اس کے بعد جو رہائشی کالونی ہے اس کے اندر اور جو اسٹیل مل کے اسپتال تھی جسے بند کر دیا گیا ہے، اس کے اندر بھی چوریوں کی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اسٹیل مل کی جو اسپتال کی دیواریں تھی اس کے اندر جو گرلز وغیرہ لگے تھے، جو کھڑکیاں دروازے وغیرہ موجود تھے، اب ان کے اندر بھی جو ہے وہ چوریاں ہو رہی ہیں۔ اسپتالوں کی جو دیواروں کی گرل تھی وہ مکمل طور پر اس وقت غائب ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فیز میں سے جو بجلی کے پول اور ٹرانسفارمر وغیرہ نکالے گئے تھے، کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی لوہا جو ہے وہ بھی چوری ہو گیا۔ بالکل اسی طرح رہائشی کالونی کے اندر وہ گھر جو خالی تھے ان سے بھی سینیٹری کا سامان اور تاریں وغیرہ جو ہے وہ چوری کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک مسجد کے اندر سے بھی تار جو ہے اس کو چوری کیا گیا ہے۔ سیکورٹی کا نظام جو ہے وہ بھی اس وقت رہائشی کالونی کے اندر بالکل ایسا لگتا ہے کہ موجود ہی نہیں ہے، یا اگر موجود بھی ہے وہ اتنا محدود ہے کہ کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا، اور پورے جو رہائشی کالونی ہے وہ تو خطرے میں ہے، اور خالی گھروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولز وغیرہ سے بھی لائٹیں اور لوہا جو وہ تارا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ شہریار، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ انسان دوستی کی عظیم مثال مشہور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے آج 9 برس بیت گئے۔ عبدالستار ایدھی ایک ایسا ادارہ چھوڑ گئے جو ان کے بعد بھی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ شفقت، محبت اور رحم دلی کا دوسرا نام عبدالستار ایدھی ہے، جو آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہیں۔ 28 فروری 1928 کو بھارت کے شہر بانٹوا میں پیدا ہونے والے عبدالستار ایدھی نے قیام پاکستان کے بعد کراچی میں سکونت اختیار کی اور 1951 میں ایک چھوٹے کمرے سے فلاحی خدمات کا آغاز کیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے قیام نے لاوارث بچوں، بے سہارا خواتین اور بے گھر بزرگوں کو ایک نیا سہارا دیا۔ ان کی ایمبولینس سروس نے نہ صرف بڑے سانحات میں بلکہ روزمرہ کے حادثات میں بھی خدمت کی، وہ مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ ایدھی فاؤنڈیشن نہ صرف ایمبولینس سروس چلا رہی ہے بلکہ اسپتال، کلینک، زچگی سینٹر، یتیم خانے، بلڈ بینک اور معذوروں کے مراکز بھی چلا رہی ہے۔ 1997 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس قرار پائی۔ 8 جولائی 2016 کو جب عبدالستار ایدھی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایدھی ولیج میں موجود لاوارث بچوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر یتیم ہو گئے، مگر ان کا مشن آج بھی جاری ہے۔ ان کے نام سے جڑا ہر ادارہ انسانیت کی خدمت کے مشن کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ گورنر سندھ نے جسٹس جنید غفار سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف لیا ہے۔ یہ تقریب اس تاریخی مقام پر ہوئی جہاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی سادہ اور پروکار تقریب میں نظامت کے فرائض چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے انجام دیے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر داخلہ ضیاء الانجار، میئر کراچی مرتضی وہاب، ارکان سندھ اسمبلی اور دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب میں ترکیہ، متحدہ عرب امارات، عمان، بحرین، عراق، جاپان سمیت بنگلہ دیش اور کئی ممالک کے کونسل جنرلز نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سندھ ہائی کورٹ بار کے نمائندگان، وکلاء، ججز، آئی جی سندھ، معروف کاروباری شخصیت اور شہر کے معززین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جنہوں نے نئے چیف جسٹس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے 5 اور اب آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں کسٹمز اور سچل رینجرز 91 ونگ کی جانب سے یوسف گوڈ بس ٹرمینل پر مشترکہ چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے، جس کے دوران مختلف گوداموں میں چھپی ہوئی کروڑوں روپے مالیت کی اسمگل شدہ اشیاء برآمد کر لی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں ایرانی اسمگل خشک دودھ، غیر ملکی کپڑا، ایرانی ٹائلز، کراکری اور آٹو اسپیئر پارٹس برآمد کیے گئے ہیں۔ برآمد شدہ تمام اشیاء کو 21 مزدار ٹرکوں کے ذریعے کسٹمز کے گودام منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کارروائی کسٹمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ اسمگلنگ کے نیٹ ورک سے جڑے دیگر عناصر کے خلاف تفتیش کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ سندھ بھر میں پولیس ٹریننگ سینٹرز میں جاری ترقیاتی منصوبوں، سہولیات اور تربیت کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے آئی جی سندھ
غلام نبی میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں پولیس ٹریننگ سینٹرز کی کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں پر بھی تفصیلی غور ہوا۔ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں منعقدہ اجلاس کی صدارت آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کی، جس میں ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ، ڈی آئی جیز، اے آئی جیز اور تمام اہم شعبہ جات کے افسران نے شرکت کی، جبکہ مختلف اضلاع میں قائم پولیس ٹریننگ سینٹرز کے پرنسپلز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں رزاق آباد، سعید آباد، سکرن، شہداد پور، حیدرآباد، لاڑکانہ اور خیرپور کے پرنسپلز نے اپنے مراکز میں جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈی آئی جی ٹریننگ کے مطابق تمام سینٹرز میں زیر تربیت اہلکاروں کو صاف پانی، معیاری کھانا، بہتر رہائش اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ تربیتی مراکز میں جم، میڈیکل ڈسپنسری، کچن اور آر او پلانٹس کو فعال کر دیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ نے رزاق آباد اور حیدرآباد سینٹرز کے ترقیاتی کام بروقت مکمل کرنے پر پرنسپل اور ان کے عملے کے لیے بنیادی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان کیا۔ رزاق آباد کے اہلکاروں کو قومی سطح پر بہترین کارکردگی دکھانے پر کیش ریوارڈ اور تعریفی اسناد دینے کی ہدایت بھی کی گئی۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار سے اغوا ہونے والی کمسن بچی کو پولیس نے بازیاب کر لیا ہے۔ ایس ایس پی جمشید ٹاؤن کے مطابق کارروائی کے دوران 3 خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گینگ کو ٹریس کر کے گرفتار کیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر حسین سے۔ یاسر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جو بالکل دیکھیں یہ گلشن اقبال حسین ہزارہ گوڈ میں رہائش سید کامل حسین کی 5 سالہ بیٹی ہے ستارہ بی بی، جس کو محرم کے جلوس میں جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا تھا، جس کی سی سی ٹی وی بھی جو ہے وہ منظر عام پر آئی تھی، جس کے بعد پولیس نے ٹیکنیکل بنیادوں پر اور سی سی ٹی وی کی مدد سے 3 خاتون ملزمہ کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے جو ہے بچی بھی ریکور کر لی ہے اور وہ ان کے جو والدین ہیں ان کے حوالے کر دی ہے، جبکہ یہ تینوں ملزمہ جو ہے جلوس میں شامل ہو گئی تھیں اور جو ہے انہوں نے بچی کو جو ہے وہ جمشید روڈ سے جو ہے وہ اغوا کیا۔ اغوا کرنے کے بعد ان کو بیچنا چاہا تھا، مگر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچی کو بھی ریکور کروا لیا اور تینوں ملزمہ خاتون ملزمہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ یاسر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی ایپکس کمیٹی کا 19واں اجلاس کور کمانڈرز بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ صوبائی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں سیکیورٹی اور مفاد عامہ کے اہم معاملات پر غور کیا گیا۔ اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم کو مزید مؤثر بنانے کے ساتھ ہی اسمگلنگ میں ملوث ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی اور ڈرائیورز پر ایف آئی آر درج کرانے کا فیصلہ ہوا۔ ایپکس کمیٹی کی انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے رولز کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی گئی۔ ایپکس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کی کوئی شاہراہ احتجاج کے نام پر بند نہیں ہوگی۔ ریاست عام آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایپکس کمیٹی کا غیر قانونی ترسیلات ضرب میں ملوث عناصر کے خلاف ایف آئی اے کو مؤثر کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ ہوا۔ بھتہ خوری کا تدارک کر کے کان مالکان کو سرمایہ کاری اور کاروبار کا سازگار ماحول فراہم کیا جائے گا۔ ایپکس کمیٹی کا غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ریسپانس میکنزم کو بہتر بنایا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بریفنگ دی گئی کہ 4 شیڈول کے طریقہ کار کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ بولان روٹ کی قومی شاہراہ کی توسیع اور ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس صوبائی حکومت تعمیر کرے گی۔ ایپکس کمیٹی نے این ایچ اے کو یہ ہدایت کی ہے کہ ویسٹرن بائی پاس کوئٹہ 25 دسمبر تک مکمل کیا جائے۔ ایپکس کمیٹی نے ایل ایچ اے پیٹرولیم مصنوعات کی ٹینکرز کی شہری آبادی میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ ایپکس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیڈرز کینال منصوبے کے لیے ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں ایف سی سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ ایپکس کمیٹی کا چمن ماسٹر پلان پر بھی کام کی رفتار کو تیز کرنے کا حکم۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیوں کو فعال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ بلوچستان میں 78ویں یوم آزادی اور معرکہ حق کو جوش و جذبے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا۔
एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कोई सड़क एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का इजलास खिताब करते हुए कहना था कि आइन और उसके बीमार के साथ खड़ा है जो एम्बुलेंस में जिंदगी की सांसें ले रहा है। FI रियासत के खिलाफ सब विजन में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई तेज करे, करप्शन गैर कानूनी तरसीलात ज़र बदतखोरी को हर सूरत रोकेंगे। नौजवानों को सब डिवीजन और मनशियात से दूर करना जरूरी है, किसी को भी रियासत के खिलाफ काम करने नहीं देंगे। NHA शाहराहें बनाने में ताखीर करेगी तो हम अवामी मफाद में खुद बनाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाकर बलूचिस्तान को पायदार तरक्की और अमन की राह पर गामजन करेंगे।